السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. سورة البقرہ کی آیت نمبر 229 کا آخری حصہ پڑھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر تمہیں ڈر ہے، خوف ہے کہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکو گے۔ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حدود کہا ہے، حدود اللہ کی، اللہ کی حد ہے۔ رشتے کی پامالی کا اگر اندیشہ ہے، ظلم کا اندیشہ ہے، اور رشتے کو برقرار رکھنے میں، شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں رشتہ برقرار رکھنے میں اندیشہ اور خوف ہے، ڈر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے لیے اختیار دیا ہے۔ شوہر بیوی کو طلاق دے دے، اور بیوی کو اگر شوہر پسند نہیں ہے تو وہ اپنے حق سے تنازل اختیار کر لے، حق مہر دے کر کے اپنے میکے چلی جائے، جس کو شریعت میں خلا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر تمہیں ڈر ہے، خوف ہے اس بات کا کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ، فِي مَفْتَدَتْ بِهِ، تو عورت نکاح سے رہائی پانے کے لیے کچھ دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی عورت خلا لے لے تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ ایسا نہ کوئی سمجھے کہ عورت نے خلا لے لی تو یہ شوہر پر ظلم ہے۔ اگر جائز طریقے سے عورت نے خلا لی ہے تو یہ اس کا حق ہے، یا شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی شریعت کے تعلیمات کی روشنی میں اور حق کی بنیاد پر، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے اپنی بیوی پر ظلم ڈھایا ہے۔ یہ اللہ کی حدود ہے، یہ رشتے اللہ کی حدود ہے، اس کا خیال رکھنا، حسن معاشرت سے اس رشتے کو ادا کرنا، نبھانا، یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن جہاں رشتے کی ادائیگی میں ڈر ہے، خوف ہے کہ حق ادا نہ ہوگا، ظلم ہوگا، نافرمانی ہوگی، تو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا حل بتایا ہے، تو یہاں پر عورت کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے خلا لے لے۔ قرآن نے کہا: فلا جناح علیہما فی مفتدت بھی، اور اگر عورت کچھ فدیہ دے دے، مال دے دے، یعنی مہر کا جو مال ہے وہ واپس کر دے، تو وہ خلا لے سکتی ہے، اپنے شوہر سے الگ تھلگ ہو سکتی ہے، کوئی گناہ اور کوئی جرم نہیں ہے۔ گناہ کب ہے؟ گناہ کب ہے؟ جب بلا کسی سبب کے، بلا کسی وجہ کے طلاق دی جائے، یا بلا کسی سبب کے اور بغیر کسی ریزن کے کوئی عورت خلا لے، تو ایسی عورت کو منافقہ کہا گیا ہے، کہ ایسی عورت منافقہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ایم امرأۃ سألت زوجها الطلاق فی غیر ما بأس فحرام علیہا راحیۃ الجنہ، کہ جب کوئی بھی خاتون اپنے شوہر سے بلا کسی وجہ طلاق کا مطالبہ کرے تو ایسی عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ تو بلا وجہ خلا لینا یا بلا وجہ طلاق
کا مطالبہ کرنا یا طلاق دینا، یہ سب ہماری شریعت میں سختی کے ساتھ منع ہے۔ نکاح جو ہوتا ہے یہ زندگی کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، تو اس رشتے کو نبھانا اور دونوں کے لیے، زوجین کے لیے، چاہے میاں ہو چاہے بیوی ہو، دونوں کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ شریعت نے اس کو حدود سے تعبیر کیا، حدود اللہ، یعنی یہ کہہ کر کے سختی پیدا کی جا رہی کہ اس کو نبھانا بہت بڑی ذمہ داری ہے، قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نکاح کے سیاق میں یا عقد نکاح کے موقع پر جو آیت خاص طور سے پڑھی جاتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت رہی ہے، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے رشتے کی ادائیگی اور رشتہ نبھانے کے لیے تاکید کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ رشتہ ہو رہا ہے، نیا رشتہ ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اللہ سے ڈرو، رشتہ داری کے حوالے سے قیامت بھی تم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، دیکھو یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، اس کو پامال نہ کرو، آگے نہ بڑھو، حد سے تجاوز نہ کرو، حد میں رہو، حد میں رہو، حد سے آگے نہ بڑھو۔ یعنی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی طاقت اور اپنی دولت اور اپنی سیاست کے بل بوتے زمین پر بہت فساد مچاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے اگر تم کو وقتی طور پر کوئی پاور حاصل ہے، کوئی طاقت حاصل ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اپنے قریبی لوگوں پر مظالم ڈھاؤ، حقوق کو پامال کرو، رشتے کو توڑو، زمین میں فساد مچاؤ۔ فلا تعتدوها، اللہ کے بندو حد سے آگے نہ بڑھو۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو شخص اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا، فاولئک هم الظالمون، ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ظالمون کی تفسیر میں بہت پیاری بات لکھی ہے، اور یہ کہا ہے کہ ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا ظلم یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے خالق کے ساتھ ظلم کرے، یعنی شرک کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم قرار دیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو خالق کے ساتھ ظلم یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور دوسرا ظلم ہے کہ آدمی اپنے آپ پر ظلم ڈھائے، اپنے آپ پر ظلم ڈھائے، گناہ کر کے، نافرمانی کر کے، غلط کام کر کے، نیکی کو چھوڑ کر کے آدمی اپنے آپ پر ظلم ڈھا رہا ہے۔ اور ظلم کی تیسری قسم ہے جو سب لوگ جانتے ہیں، کہ کوئی ایک دوسرے پر ظلم ڈھائے، کسی کو مارے، کاٹے، پیٹے، لوٹے، کسی پر ظلم ڈھائے، کسی کا مال لے لیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کی زمین قبضہ کر لی، تو دنیا اس کو جانتی، سارے لوگ اپنے ظلم کے تعلق سے جانتے ہیں کہ دیکھو یہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، مجھ پر ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ بہت بڑی کمی ہے ہمارے سماج کی کہ لوگ اس ظلم کو نہیں پہچانتے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم ڈھا رہے ہیں، یعنی اس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو ظلم کی 3 قسمیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات پر ظلم کرنا جس کو شرک کہتے ہیں، دوسری قسم ہے آدمی اپنے آپ پر ظلم ڈھائے گناہ کر کے، تیسری قسم ہے جس کو سب جانتے ہیں کہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ظلم ڈھائے، مارے، کاٹے، پیٹے۔ تو ظلم کی تینوں شکلیں اور تینوں صورتیں اور تینوں قسمیں مکمل حرام ہیں، سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ ظلم سے بچو، ظلم سے دور رہو، اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر نصیحت کی ہے کہ جو حد سے آگے بڑھ جائے وہ ظالم ہے، جو حد سے آگے بڑھ جائے یعنی حقوق کی پابندی نہ کرے اور ایک دوسرے کے حق کو لوٹ لے، تو ایسا شخص اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ظالم ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے عورت کو خلا کی اجازت دی ہے۔ اگر بیوی کو، عورت کو اس کا شوہر پسند نہیں ہے
اور اس کا یہ پسند نہ آنا شریعت کے تعلیمات کی روشنی میں ہے کہ اس کا شوہر مارتا ہے، خرچہ نہیں دیتا ہے، یا اس کا شوہر دیندار نہیں ہے، یا اس کا شوہر اس کے ساتھ ظلم ڈھاتا ہے، اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے. تو اگر ایسی بات ہے تو نصیحت کرے، سمجھائے. اور جب معاملہ نہیں چلنے والا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام کا مزاج ہے، اسلام کا حکم ہے کہ شادی ہو گئی تو اس کو زندگی بھر رشتہ برقرار رکھنا ہے. ایسا نہیں ہے. جہاں کوئی معاملہ گڑبڑ ہوگا، معاملہ چلنے والا نہیں ہوگا، ظلم کی انتہا ہوگی اور رشتہ نبھانا مشکل ہو گیا، تو عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ آزادی دی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے الگ ہو جائے. اور الگ ہونے کا راستہ یہ ہے کہ وہ اپنے مہر کو واپس کر دے اور نکاح کے بندھن سے آزاد ہو جائے، جس کو خلا کہتے ہیں. لیکن اگر شوہر یہاں پر خلا کو قبول نہیں کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا ہوں، اور وہ طلاق بھی نہیں دینا چاہتا ہے، تو یہ معاملہ قاضی کے پاس جائے گا، عدالت کے پاس جائے گا، کورٹ کے پاس جائے گا. تو وقت کے قاضی جو ہوں گے اس معاملے کو حل کریں گے، تو قاضی اس کو طلاق دلوائے گا. علی کل حال یہاں پر شریعت نے عورت کو خلا کی اجازت دی ہے. تو یہ خلا بھی اسلام کا ایک حکم ہے. جب یہ عمل اس صورت میں ہوگا جہاں عورت کو اس کا شوہر اس کے موافق نہ ہو، اس کے پسند کے مطابق نہ ہو. اور پسند کے مطابق نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، رشتہ نبھانا مشکل ہو رہا ہو. تو ایسی صورت میں وہ عورت اپنے شوہر سے الگ تھلگ ہو سکتی ہے، مہر کو واپس کر کے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے ظلم سے اور فساد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے رب العالمین. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم.